لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے. انتہائی قابل صبر احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، استاد العلماء، رئیس العلماء، یادگار اسلاف، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کے پیار کرے حکم پر دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے عاشقان رسول کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی ملاقات کو قبول فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے.
ابھی میں اسی ہی جامعہ کے ونہار طلباء کا خطاب سن رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ کہ یہ مستقبل کے ہمارے محراب منبر کے خوبصورت وارث ہیں۔ پریشانی اس لیے ہو رہی تھی کہ سانو کون بلائے گا؟ اللہ پاک حضرت کی سرپرستی تعلیم کا فرمایا۔ یہ ہوتا ہے ادارے کے سربراہ کا ذوق، کیونکہ حضرت خود صاحب ذوق ہیں تو ذوق والے ہی پیدا ہوئے۔ میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تسبیح پڑھ رہا تھا کہ میری گاڑی میں آگے میں کی کروں۔ الحمدللہ گاڑی آ گئی۔ آپ نے بڑے خوبصورت بیان سنے۔ میں جو کہ علماء کا خادم ہوں اور یہ بس فرق ہے کہ حضرات کتابوں میں رہتے ہیں اور میں زیادہ تر ذوق میں رہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو یہ صاحب جاگ رہے ہو؟ دیوار کا سہارا چھوڑ کے بیٹھنا ہے اللہ کے سہارے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ تو ہندیوں نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کا سہارا۔ مجھے ساتھ چاہیے آپ کا بھی اور دعائی چاہیے علماء کی، تو دیں گے ساتھ کیسے؟ دیکھو میں نے آپ کے لیے ان کا سوال ہے، پھر کہو یا اللہ، جو آدمی زور سے سبحان اللہ کہے اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک وہ حج نہ کرے۔ یا اللہ، جو اور زور سے کہے اس کو حضور کے گنبد خضرا کی زیارت میں نصیب۔ یا اللہ، جو اور زور سے کہے آج رات خواب میں میرے آقا کا دیدار تھا۔ اور جب حضور کا نام آیا تو پھر کیا کہنے؟ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود پاک پڑھتے ہوئے چہرہ ایسے ہو جیسے صبح سویرے شبنم کے قطروں سے گلاب کا پھول کھلا ہو۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو حضور کے بغیر گزارا آپ کبھی ہر عاشق کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی جس آیت کا ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے تحت میں تھوڑا سا آگے چلوں گا۔ مجھے صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی جنید صاحب فرما رہے تھے کہ آپ تھوک کی دکان کھولیں گے۔ میں نے کہا مجمع تو سارا پرچوں ڈالا ہوں۔ یہ مہینہ جو جا رہا ہے اس کا کیا نام ہے؟ سارے بولو۔ اور اس مہینے میں کون آیا سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی، اور حضور کے آنے سے جوڑ پیدا ہوا۔ حضور کے آنے سے حضرت جوڑ پیدا ہوا۔ کیسے؟ کوئی کہتا ہے 9 کو آئے، کوئی کہتا ہے 8 کو آئے، کوئی کہتا ہے 10 کو آئے، اور کوئی کہتا ہے 12 کو آئے، کوئی کہتا ہے 18 کو آئے۔ میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا۔ آنے کی تاریخ میں اختلاف ہو گیا، آج تک کسی مسلک نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے۔ اوپر سے گزر گئی بات، بھائی مان لیجیے نہ آئے،
اور غیر وجہ اللہ کہتے ہیں کہ آنے کی خوشی میں کہیں شکر نہ بھول جانا اور جانے کے غم میں کہیں صبر نہ بھول جانا. بھیجا آئے شکر کرو اور غیر بولو. یہ دونوں صبر اور شکر والی سڑکیں جنت میں جا کے ختم ہوتی. شکر کرو تب جنت ملے, صبر کرو یعنی شکر کرو تب کامیابی ہے, صبر کرو تب کامیابی ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, کسی نے کہا آئے آئے اور کسی نے کہا گئے گئے. میں کہتا ہوں یار ایسا نہ کرو, پہلے آیا مانو پھر گیا مانو. جس طرح حضور آئے, میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, دوائی اچھی دیتا ہوں, اثر لیٹ ہوتا ہے. انجیکشن لگاؤ تکلیف بھی ہوتی ہے, بعض کا تو ریئیکشن بھی, میری میڈیسن کریکشن بھی ہوتا ہے اور ہوتی بڑی اچھی ہے. بھائی حضور آئے جس طرح آقا آئے, جس طرح کوئی نہیں آیا اور جس انداز میں گئے. آپ کا آنا بھی بے مثال اور آپ کا جانا بھی بے مثال. میں آنے کو بھی مانتا ہوں, میں جانے کو بھی مانتا ہوں. ہاں جس گود میں آئے میں اس گود کو بھی مانتا ہوں, جس گود سے گئے میں اس گود کو بھی مانتا ہوں. آنے کی گواہ بھی عورت, جانے کی گواہ بھی. میں آگے جا کے انشاءاللہ یہ بات بولوں گا. تو کیسے دیکھو ابھی آئے نہیں, مانگا پہلے جا رہا, اور جس نے مانگا اس کو ایسے نہیں مل گیا کہ گھر بیٹھے تسبیح پکڑ لی اور اللہ کا دے تو دے دیا. نہیں, قربانیوں میں کھو. اور ہم کہتے ہیں ہند بھی نہ لگے, پڑکڑی بھی نہ لگے, اور گھر بیٹھے بٹھائے آسا لگیا مدینے میں جاؤں دیا میری بار کی دعوت میں نہیں کرا. ایسے نہیں ملتے. قربانی کے بعد مانگا. اور ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہاں اب دوں گا. کچھ لوگ کچھ کرتے ہوئے نہیں آتے ہی کہتے ہیں. اس کا نام ہے حضرت ابراہیم. میں انشاءاللہ اسی کے تحت تھوڑا سا چلنا چاہتا ہوں, امید ہے میرا ساتھ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو کچھ کہا میں نے نہ کی, اب جو میں مانوں گا تو بھی نہ کرنا. اللہ تو نے کہا باپ سے بات کر, میں نے باپ سے تیرا, باپ کے سامنے تیرا نام لیا, اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں نے گھر چھوڑ دیا اور تجھے نہیں چھوڑا. میں کون سی آپ کی تشکیل کرنے لگا ہوں صرف کے لیے. اللہ میں نے چاند کے پجاریوں سے بات کی, وہ میرے دشمن ہو گئے. میں نے سورج کے پجاریوں سے بات کی, وہ بھی میرے دشمن ہو گئے. میں نے تاروں کے پجاریوں سے بات کی, وہ بھی میرے دشمن ہو گئے. اللہ تو نے کہا جادرا اس نمرود کے دربار میں, اللہ میں نے اس سے بھی بات کی, وہ بھی میرے دشمن ہو گئے. اللہ تو نے کہا اٹھا کلہاڑا کر کباڑا, آپ کلہاڑا کر کباڑا. میں نے یاد پر کلہاڑا اٹھایا اور توحید کا بلڈوزر چلایا. میں نے کچھ ایسے ٹکڑے کیے, اب دنیا کو بتا دیا جو ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو ٹکڑے ہو جائے وہ خدا, سمجھ گئے ہو نا, جو ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اور جس میں سے کوئی ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا, اور وہ کسی میں سے ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد. ٹکڑے کر دیا تو
الا کبیرا، اس بڑے کو تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو بھی نمبر دیتے؟ میں قوم کو تھوڑا سا بیوقوف بھی تو بنانا تھا۔ یا اللہ تیروں نے اس کے بدلے میں جو کیا تو جانتا ہے۔ آگ جلائی، پھر انہوں نے پکڑا مجھے اور آگ میں ڈالا۔ یا اللہ پوچھ جبریل سے، اس کی بھی آہ نکل گئی، میں نے نہ لگی، وہ بھی آ گیا۔ کہا ابراہیم کوئی میرے لائق حکم ہو تو آرڈر کیجئے، پر مار کے دار الورود کا ستیہ ناش کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا لگے، آپ کو کس نے کہا ہے خلیل اور جلیل کے درمیان کوئی دلیل بننے کے لیے؟ یہ بات خلیل اور جلیل کے درمیان کی ہے۔ میں آج کسی نوری سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی ناری سے مدد نہیں مانگوں گا، اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو علماء کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا شوگر فری نکتہ دیتا ہوں۔ مجھے جو لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تجھ سے اللہ نے پوچھا تھا کہ میں بنانے لگا ہوں، تو نے کیا کہا تھا؟ کہ مولانا جب کہا تھا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں اپنا خلیفہ، تو فرشتوں تم نے کیا کہا تھا کہ نہ بنانا؟ اب دیکھ ایسے ہوتے ہیں اصل انسان۔ یا کے لیے نام اللہ میں نہ بولا، تو ہی بول پڑا اور کہا قلنا یا نار خبردار، تجھ میں آ رہا ہے میرا یار، ہو جا گلزار بردبار ہوشیار، اگر تو نے میرے خلیل کو تکلیف پہنچائی تو تجھے بھی پڑے گی مار، تجھے کہہ رہا ہے پروردگار۔ یا اللہ کر میں نے آگ میں چلہ لگایا، واہ تبلیغیو تمہارا چلہ میں کہاں سے ثابت کرتا ہوں؟ کدی کدی ترتیب آگے جا جائے گا۔ میں نے آگ میں چلہ لگایا اور پھر میری تشکیل باہر ہوئی۔ لوگ تو کہتے تھے اب نہیں آئے گا، ایسے یہ خدا نے خاصہ کو مولوی لاؤڈ سپیکر کے کیس میں پکڑا جائے تو تم پتہ کیا کہتے ہو؟ نہیں آنا۔ اب وہ جب آ جاتا پھر کیا کہتے ہو؟ ساتھ چھڑاؤ اسی تے بڑیاں دعا کی دیا سی نہ آؤ، چھڑاؤ کیسی گزری، وہ بھی کہتے تھے کہ آج جل گیا۔ یا اللہ جب میں باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا سناؤ کیسے گزری، تو میں نے بتایا اتنا مزہ اماں کی دودھ میں نہیں آیا جتنا مزہ آگ میں آیا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرتا اپنے دوستوں کو۔ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا بیٹا، بڑھاپے میں مانگا، تو نے بڑھاپے میں دیا، بے موسمہ دیا۔ میں نے اٹھایا اس کو پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، اس کو اوپر سے بول پڑا ابراہیم کل والی بات نہیں آئی، جو تیرا میرا کل والا پیار شانا تھوڑی سی توجہ بیٹے کی طرف ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ پسند ہے کہ میں پسند ہوں، اٹھائیے اس کو لے جائیے جنگل میں جہاں زندگی نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہاں اس کو چھوڑا۔ یا اللہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ کیا بنے گا، تو نے کہہ دیا میں نے کر دیا۔ پھر یا اللہ تو نے پھر زمزم کے چشمے جاری کیے۔ یا اللہ تو جب میں دیکھنے گیا تو میرا بیٹا جوان ہو چکا تھا، میں نے پھر دیکھا خوشی سے کہ ماشاءاللہ بچہ جوان ہو گیا ہے، تو نے کہا اٹھا چھری۔ اللہ پر میں نے گردن پہ چھری چلانے کی پوری کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ تو نے میری چلنے نہ دی۔ عقیدہ سمجھ آیا؟ اللہ میں چلانا چاہتا تھا، تو نے میری چلنے نہ دی۔ چلتی کس کی ہے؟ واحد بولو سارے، کس کی چلتی ہے؟ آسمانوں پر کس کی چلتی ہے؟ زمین پر کس کی چلتی ہے؟ ساری کائنات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یا اللہ میں نے چھری سے کہہ دیا
دیا، چلتی کیوں نہیں؟ چوری نے کہا یہ بتاؤ کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل، تو خلیل ہے وہ جبیل ہے، اب وہ جلیل ہے، میری تو رحم کی اپیل ہے۔ تیری نہیں مانتی تب گزارا نہیں ہوتا، اس کی نہیں مانتی تب گزارا نہیں ہوتا۔ یا اللہ تو نے کہا میرا گھر بنا، اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، جو زور سے کہے وہ اس گھر جائے۔ چھت ڈال دی، دروازہ لگا دیا، کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہوتا ہے شام کو لوگ مزدوری مانگتے ہیں، یا اللہ میں تیرے دربار میں اب مزدوری مانگنے لگا ہوں، میں نے تیرا وہ گھر بنا دیا ہے، اب اس جیسا کوئی اور بنائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بیت اللہ جیسا کوئی اور بنائے یار، آپ کافر کی یہی کی مدد ہوئی تھی۔ بیت اللہ کے مقابلے میں کوئی بیت اللہ بنائے تو مسلمان رہے گا؟ چلو کافر نہیں کہتے، اللہ ٹھیک نہیں، چلو کافر کا جملہ سخت ہے تو واپس لے دو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا ہے میں نہیں کہتا، بیت اللہ کے مقابلے میں جو بیت اللہ بنائے، ہم تو یہ قاضی صاحب کی قیادت نہیں آپ کو کہنے آئے ہیں، نکالوں سے ہوشیار۔ بیت اللہ ایک ہے، میں حضرت نے میرے 2 پروگرام چھڑائے ہیں ایک نہیں کھاتے۔ اگر اس طرح کے چکر پاکستان میں کاٹیں گے تب بھی جہنم جائیں گے، ہندوستان میں کاٹیں گے تب بھی جہنم جائیں گے۔ میں نے ایسا گھر بنا دیا ہے دنیا کے چکروں سے بچا لوں گا، بیت اللہ کے چکروں میں ڈال دوں گا۔ یا اللہ کوئی گورے رنگ کا آئے گا، کوئی کالے رنگ کا آئے گا، کوئی عربی آئے گا، کوئی عجمی آئے گا، وہاں ایسا سامان دیکھ کر حضرت نبی صلی حسین شاہ صاحب بول پڑیں گے، گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں۔ تسی ایویں نام خانوں تکلیف دیندے ہو، تسی محنت نو لیا جی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے وہاں شعر دیکھئے، میں یہاں سنا رہا۔ گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں، آواز آئے گورے آئے ہیں کالے آئے ہیں، سب یہاں پر بخت والے آئے ہیں۔ گورے آئے ہیں کالے
جنت مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے۔ میرے معزز سامعین، اچھا مزدوری کے اندر ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ چاند، فرمایا نہیں۔ سورج، فرمایا نہیں۔ جنت، فرمایا نہیں۔ آسمان کی بلندی، فرمایا نہیں۔ زمین کی وسعت، فرمایا نہیں۔ پھولوں کی مہک، فرمایا نہیں۔ میں چاند نہیں مانگوں گا، میں وہ مانگنا چاہتا ہوں چاند جس کا میلاد منائے گا۔ مجھے مولوی صاحب نے کہا جی آپ لوگ کہتے ہیں چاند نے میلاد منایا، تم کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا جی چاند جیسا تو بناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میں حکمت نہیں ہے چاند جیسا میلاد منانے کی۔ چاند نے میلاد منایا؟ میں نے کہا کہ میں نے چاند سے پوچھا تھا کہ تو نے منایا کہاں منایا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے میں نے کہا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں نے تمہیں کیسے منایا؟ اس نے کہا مولوی صاحب تجھ میں وہ حکمت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے منایا؟ کہتا ہے اس نے اشارہ کیتا میں تو ٹکڑے ہو گیا۔ نہیں سمجھے میلاد کیسے منایا؟ نبی کے اشارے پر ٹکڑے ہو جانا یہ چاند کا میلاد ہے۔ ذرا ٹکڑے ہو کے دکھا، کھا کے نہ دکھا۔ میں سورج نہیں مانگوں گا، سورج جس کے چہرے سے روشنی کی بھیک مانگے گا میں وہ مانگوں گا، کیونکہ قرآن سورج کو کہتا ہے سراجم وہاجا اور میرے محبوب کو کہتا ہے سراجم منیرا۔ جانتا ہے جامعہ کرنگیا والے، یہ راول پنڈی والے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں سراجم وہاجا اور سراجم منیرا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا سراجم وہاجا یہ دنیا کا سورج ہے، یہ کھیتیاں پکاتا ہے، یہ پھل پکاتا ہے، اور وہ سورج ایمان پکاتا ہے، یہ جہان روشن کرتا ہے، وہ ایمان روشن کرتا ہے۔ اس کی دھوپ زیادہ لگ جائے کورے رنگ والا بھی کالا ہو جاتا ہے، اور محمد کی کرنیں کالے بلال پر پڑ جائیں تو یوسف جیسا حسین بن جاتا ہے۔ اس کا پکا ہوا زیادہ دھوپ لگ جائے تو گل جاتا ہے، گل جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کو وہ پکاتا ہے قبر میں بھی چلا جائے تو اس کی قبر سے خوشبو آ جاتی ہے۔ میں نے ایک دن ایک مولوی صاحب کو اپنے بزرگ کی بھائی کہ فلاں 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 بزرگ کی قبر سے خوشبو آئی، اور میں نے کہا کوئی نہیں آئی، میں گیا تھا کوئی نہیں آئی۔ پیکج جنتی لوگوں کی خوشبو جنتی لوگوں کو آتی ہے، تجھے نہیں آئی تو یہ میرا بزرگ تو نہیں جائے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں ایک شیر آپ کے اوپر پڑھ دیتا ہوں، سنا دوں؟ یہ دنیا میں جتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گے کب؟ قبر میں۔ کیسے؟ قبر پر کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے کوئی بات کرنا۔ اس سورج پہ زوال
زوال ہے، میرا محمد لا زوال ہے۔ سورج کیوں مانگو جو زوال پذیر ہو جاتا ہے، وہ میں مانگوں گا جو ہر روز والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ایک دن حلوہ لے کے آگے بڑھ سنان سے حلوہ کھاؤں گا، کس چیز کا ہے؟ کئی سال گرا کا، کس کی؟ حضور کی۔ میں نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو آبی ہے، میں نے کہا نہیں تیرے دماغ کی خرابی ہے، تو دکھاتا کھانے کی چیز ہے۔ میں نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا سالگرہ کا معنی بتا، سالگرہ کا معنی بتا۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا کیوں؟ سالگرہ کا معنی ہوتا ہے زندگی میں ایک سال اور گرا، میرا سال گر جاتا ہے، تیرا سال گر جاتا ہے، میرے محمد کا تو دل نہیں گرا، میرے محبوب کا تو دل نہیں گرا، میں تو سال گرا بناؤں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں بنائے گا، اگر بنائے گا تو جہنم جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم بات ختم، تو نے میرا گھر بنایا ہے، اس جیسا کوئی اور بنائے گا، اس کے مقابلے میں کوئی اور بنائے گا وہ جہنم جائے گا، اور اس کے بدلے میں تجھے وہ نبی دوں گا، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور بنائے گا تو وہ بھی دوزخ جائے گا۔ حضور کے مقابلے میں دوسری بات آگے کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم نے دعا مانگی کس سے؟ کس سے؟ دل سے کشنا وہ جوڑ دیتا ہے، دل سے کشنا وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ دینے والا کون؟ آواز نہیں آئی۔ معبود کون؟ مسجود کون؟ ختم کیجئے بات۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ دعاؤں کو سننے والا کون؟ مشکلوں سے نکالنے والا کون؟ آنکھیں دینے والا کون؟ وہ بولے جن کو اللہ نے دی ہے، کان دینے والا کون؟ زبان دینے والا کون؟ دل دینے والا کون؟ ہاتھ پاؤں دینے والا کون؟ آسمان کو بلندی دینے والا کون؟ زمین کو پستی دینے والا کون؟ لوگوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، کسی کا مسلک چھوڑو مت۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، میں نے اپنی بات کی ہے، مجھے حق ہے کہ میں اپنی دکان کی ساری رات تعریف کروں۔ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ کہوں گا مشکل کشا کون ہے؟ یہ تو ہم کیجئے۔ اللہ کا نام ذرا اتنے زور سے لیجئے، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو سیدھا ہو۔ پھر کہو جن کا ہے وہ کہو، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا کون؟ ہم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ پڑھو گے؟ بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دم 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 میرا خدا ہے،
بیان ہوگی، اس منبر سے اپنا مسلک بیان ہوگا تو اپنی نویڑ تم ہورنر کی تو کٹڑی سنبھالتے بھی چور نہ کی۔ تو آپ کی آواز کا مطلب اسلام بات کرتا ہے کہ اللہ کا نام لے گئے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین ایڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین ایڑی، پیرا جدائی کردہ زمزم میرا خدا ہے، پڑھئے دم دم میرا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنے والا بھی نبی، آمین کہنے والا بھی نبی، دعا مانگنے والا خلیل، آمین کہنے والا اسماعیل، دو پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، مانگ تو رہے ہیں، مانگ ایک سے رہے ہیں، مانگ ہی ایک رہے ہیں، دو پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں ایک سے اور مانگ ہی اللہ نے کہا مانگو، تمہارے میں بات کو قرآن بناؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کیسے مانگنا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ رب کریم پالنے والے اللہ بھیج رسول، عام نہ ہو خاص ہو۔ اب میں تھوڑا سا آ رہا ہوں میلاد کی طرف، اگر سنیں گے تو سناؤں گا، نہیں سنو گے پھر بھی سناؤں گا، اس لیے کہ میلاد بیان کرنا میرا عقیدہ ہے، میلاد کے ہم قائل ہیں، کیوں جی؟ یہ عجیب بات ہے جو قائل نہیں وہ مناتے ہیں، اور ہم قائل ہیں ہم خوش رہتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ نے اعلان بنا، اور یہ اللہ کا شکر ہے، ان علماء کا شکریہ ادا کرو، پولیس والے بھی، انتظامیہ والے بھی، اداروں والے بھی، اور آپ بھی، کہ ہم آپ کو میلاد سناتے ہیں بٹھا کر، ہم آپ کو میلاد سناتے ہیں بٹھا کر، پھرا کر میں، یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں کتنی پولیس بات لگی ہوئی کوئی، اس لیے کیا بیٹھے ہیں، بیٹھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک نے کہا کہ تم کیوں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور کے حق میں بیٹھتے ہیں۔ میں کہا تم پھرو، مجھے کیا اعتراض ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم مجھے کچھ نہ کہو، تمہاری قسمت میں پھرتا ہے، میری قسمت میں بیٹھتا ہے، مجنوں کو لیلا مجھ کو تم پسند، نظر اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ وہاں جا کے کہوں گا آپ کیوں پھرتے ہو؟ میں کیوں کہوں سے؟ اللہ نے کیا قسمت ہے پھر جاؤ، اور آپ میں نے کہا کس کو بیٹھے ہو؟ رقم دینے کو آگے نہیں، وہ جو ہے اب سبحان اللہ تو آگے چلا سناؤ میلاد حضور کا، جو چاہتے ہیں سنائے مذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ اللہ پھر
ممبر بھی خاص ہو جائے، جس مصلے پہ قدم رکھے وہ مصلہ بھی خاص ہو جائے، جس حجرے پہ قدم رکھے وہ حجرہ بھی خاص ہو جائے، خود بھی خاص ہو، جو چادر کندھے پہ رکھ لے وہ بھی خاص ہو جائے، جو کمبل اوڑھ کے سو جائے وہ کمبل بھی خاص ہو جائے، اور جس کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھا لے وہ بھی خاص ہو جائے، اور جس کے کندھے پہ خود بیٹھ جائے وہ بھی خاص ہو جائے۔ اللہ بھیج ان میں سے ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور آ کر تعارف کرائے کہ میرا نام محمد ہے، لوگ کہیں جی پھر دبا سے لائے کہاں سے آئے ہو، یہ نہ کہیں، یہ بھی نہیں کہیں کہ آپ کس مخلوق سے ہیں، یہ بھی نہ کہیں کہ آپ کون سی مخلوق سے ہیں، ہم میں سے تو نہیں، یہ بھی نہ کہیں ان میں بھیجنا اور انہی میں سے بھیجنا۔ جب وہ گلی میں چلے لوگ کہیں محمد تجھے جانتے ہیں، تیرے ابے کو بھی جانتے ہیں، تیرے دادے کو بھی جانتے ہیں، تیری اماں کو بھی جانتے ہیں، تیرے ننیال کو بھی جانتے ہیں، تیرے ددیال کو بھی جانتے ہیں، ہاں اگر کوئی کہہ دے میں تجھے نہیں جانتا، اس کے ہاتھ میں کنکر بول کے کہہ دے تو کیوں نہیں جانتا، محمد کو تو مکے کے پتھر بھی جانتے ہیں۔ اللہ بھیج بولو ان میں بھیج اور انہی میں سے بھیج، آمنہ کا بیٹا ہو، عبداللہ کا در یتیم ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، حمزہ و عباس کا بھتیجا ہو، صدیق و عمر کا داماد ہو، عثمان و علی کا سسر ہو، خدیجہ عائشہ کا حامد ہو، حسنین کریمین کا نانا ہو۔ اللہ پہ ان میں اب آئیے ذرا، اگر میں آگے چلتا رہا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اب تھوڑا سا اس کو کلوز کرتا ہوں۔ اما عمرہ کہتی ہیں کہ جو ابراہیم نے مانگا تھا، جس رات اس نے میری گود میں آنا تھا، اس رات میرے گھر اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بازار سے تیل خرید کر لاؤں اور محمد کے آنے سے پہلے ایک چراغ جلاؤں، ایک چراغ رو کے کہتی یا اللہ، ایک طرف تو وہ دے دیا کہ پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ دے دیا کہ رات کو انبیاء کی جاتی ہوتی ہے، ایک طرف تو وہ دے دیا کہ میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور یا اللہ دوسری طرف آج ہی پیسے ختم ہو گئے، فرمایا پیسے نہیں ختم ہوئے، اس پہ آنے پہ نبوت ختم ہو گئی، آقا بھی وہی ہے جہاں سب کوئی ختم ہو جائے، یا اللہ ایک دینار دے دے، فرمایا آج نہیں دوسرا، کیوں اگر دیے تو بازار جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ محمد کی اماں بازار جائے، اگر آج نبی کی ماں ہو کر تو بازار جائے گی تو کل مولوی کہیں گے بیویوں جلوس نکالو، یہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات آنا تو تیل خرید کر کیا کرے گی، کہتی چراغ جلاؤں، کس کی آمد پر، اپنے بیٹے کی آمد پر، میں کمال ہے تو مولوی کو دلیل دینا چاہتی ہے، آج نہیں جلانا میں عشق اور ایک کمرے تو سے کی آمینہ، آج نہیں جلانا، کیوں؟ آمنہ یہ بتا جب دل چڑھ جائے تو کوئی چراغ جلاتا ہے، جب دل چڑھ جائے تو کوئی چراغ جلاتا ہے یا نہیں؟ ہاں اگر چراغ بلب جل رہا ہو گلی میں، حضرت قائد صاحب کے گھر کے باہر تو لوگ آپ کے دروازہ کھٹکھائیں، مولانا شریف الرحمان صاحب جی باہر آؤ، حضرت 10 بج گئے بلب بلنا پہ کہیں گے تیرا دماغ کا علاج نہ کروا تو ہسپتال نہ لے جاؤں، گھر میرا تینوں کی پیڑ ہے، پیسے میرے بلب میرا، پھر میں جانا کہ تم آگے سے وہ کہے گا حضرت آپ کیونکہ بڑے سمجھدار بنتے ہیں، اگر
یہ بلب جلتا رہا تو آپ کی سمجھداری شک میں بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے اتنے بڑے مناظر ہو, اتنے بڑے خطیب ہو, اتنی بڑی مسجد کو مدرسہ سنبھالا ہوا ہے, عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ دل کو نہیں جلاتے. یہ سمجھ کر رکھو نا کہ دل کو چراغ نہیں جلاتے. سورج کے سامنے چراغ جلائیے تو یہ مزہ نہیں آتا, یہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا اچھا, یہ سورج کے سامنے چراغ جلانے والے کو کوئی عقل مند نہیں کہتا. اور وہ سورج, اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کا منہ کرارا کرا دیتا. میرے نالا تیرا محبوب کی گلی میں, میرے نالا تیرا محبوب کی گلی میں, جب سے ہوا سویرا محبوب کی گلی میں, جب سے ہوا سویرا محبوب کی گلی میں. میں ایک دن دیکھنے لگا, ایک اچھا خاصا مولوی پڑھ رہا تھا, میں جاؤں گی بن کے دلہن. میں نے کہا عربی بڑے سخت ہیں. کمال کی بات ہے کہ تو سوڑے نے بنایا مدینے چلنی ہے, میں نے کہیں چلنے ہیں. میرے نارا اندھیرا تک تو نہیں کہتے, ساتھ ساتھ میں آپ کی تھکاوٹ کا علاج ہی کر رہا ہوں. مذاق اڑاتے ہم نے, یہ جب دور حدیث میں بیٹھتے تھے تو ہمارے اساتذہ کبھی کبھی جب تھک جاتے تھے ہم تو کوئی نہ کوئی لطیفہ شریف, اس لیے میں ذرا آپ کو تھکنے بھی نہیں دوں گا نا. ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کو اور نہیں تھک گئے. انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کا فریش بھی ہو رہا ہے. نبی کے نام سے اور نبی کی محبت سے تو ویسے ہی فریش ہو گیا. آمینہ آج نہیں جلانا, کیوں تو نئے چراغ جلانے کا سوچ رہی ہے. آج تو میں نے وہ بھی بجھا دینے ہیں جو پہلے جل رہے ہیں. یہاں اہل علم سے معذرت کے ساتھ آپ کے لیے اللہ کے حضور کے میلاد کا وقت کون سا چنا؟ صبح صادق. ارے میرا نبی کتنا صادق تھا, جس وقت میں آئے وہ وقت بھی صادق ہو جاتا. اور صبح صادق وہ ایسا وقت ہوتا ہے, رمضان شریف کا مہینہ بھی نہیں تھا تو مان لیتے ہیں سحری پکانے کا وقت ہے, نہ تندور جلانے کا وقت, نہ دودھ گرم کرنے کا وقت, نہ توا ڈالنے کا وقت. میں نے کہا یاد ہے یہ وقت کیوں چنا؟ خدا را توجہ, عاشقوں سے توجہ. اللہ کہتے ہیں اس لیے چنا کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے, آج جلے کوئی نہ. کیا بات ہے, آج جلے کوئی نہ. کیوں؟ جلنے والے کا منہ کالا. اللہ تیرے پاس گورنمنٹ پیسے دے کے دعائیں دی. یہاں تو مسجد میں 10 روپے دیتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ, جب تک سارا ٹبر جنت میں جائے فکر ہو رہی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے ہو جاؤ صحیح. توجہ, آج کوئی نہ چلے. میں نہیں چاہتا کہ محمد کے میلاد پر کوئی چلے, کھاؤ تو وہی کیوں نہ ہو. چلنے والے کا منہ کالا. میرے نبی کے میلاد پر چاند خوش ہوا, میرے نبی کے میلاد پہ سورج خوش ہوا, میرے نبی کی ولادت پہ تارے خوش ہو گئے, میرے نبی کی ولادت پہ جانور خوش ہو گئے, میرے نبی کی ولادت پہ پتھر خوش ہو گئے, امرے خوش ہو گئے, بیمانے خوش ہو گئے. کہو حضور آ گئے. اما آمنہ کہتی ہیں اندھیرا تھا. دوسری بات, آمنہ جہاں تیرے بیٹے کے مارنے والے ہوں گے وہاں گستاخ بھی تو ہوگی. جب قاضی عبد الرشید صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہیں گے ہمارا نبی مسکراتا تھا تو روشنی ہو جاتی تھی, لوگ کہیں گے
ایک طرف تجھے کہتے ہو اور دوسری طرف تمہارے نبی کا اپنا چاندن اور اپنی روشنی کہاں گئی تھی، اس کے خلاف پہ شراب تو جلانا پڑا. تمہارے نبی کی اپنی روشنی کہاں گئی. آمنہ اس کو آگ کو لینے دے. میں پھر دیکھتا ہوں کہ تو کیسے شراب جلا. اب میں کہتی ہیں میری گود میں حضور آ گئے. کہہ دو حضور آج نہیں آئی. حضور آ گئے چھا گئے میری گود میں آ گئے. اماں کہتی ہے میری گود میں آ گئے. آ کے کہیں حلیمہ کی گود میں، آ کے کہیں صدیق کی گود میں، آ کے کہیں خدا را توجہ. آمنہ کے گھر آئے چلے گئے، خدیجہ کے گھر آئے چلے گئے، حلیمہ کے گھر آئے چلے گئے، غار میں آئے چلے گئے، بدر میں آئے چلے گئے، احد میں گئے چلے گئے، خیبر میں آئے چلے گئے، منبر پہ آئے چلے گئے، مصلی پر آئے چلے گئے. آج بھی جہاں سے آ کر چلے گئے اس مکان کی عزت قائم ہے. اس مکان کی عزت قائم جہاں آ کر چلے گئے. حلیمہ کی کلی کی عزت قائم جہاں آ کر چلے گئے. خدیجہ کے گھر کا مقام قائم جہاں سے آ کر چلے گئے. غار حرا قائم جہاں سے آ کر چلے گئے. غار ثور کی عزت قائم جہاں سے آ کر چلے گئے. خدا کا مقام کی عزت قائم جہاں سے آ کر چلے گئے. بدر شان والا آگے چلے گئے، احد شان والا آگے چلے گئے، منبر شان والا بیٹھ کے اتر گئے. میں اس حجرے میں قربان جاؤں جہاں گئے ہیں قیامت تک گئے نہیں. اللہ آپ کو مدینے لے جائیں. نماز آمین ہو جا کے کرو. تسی جل سے نہیں گئے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. دور سے کہہ دو آقا کی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے. آقا کی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے. حبشی بلال اگے پاری کیڑی چیز ہے. اب ہوئے ایمان والی پھر پتہ لگتا ہے تیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور وہاں سے واپس آؤ تو پھر مدینے والے کا احترام بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر تو کہہ دے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے بعد یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو. میری ڈاکٹر تے دمبے کیتی جاندے ہو. پھٹ جاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض پڑھائی بیٹھے ہو تے دفنہ نیتی جاندے ہو. کوئی تے دسو بابا جی ایک کے کیتی جاندے ہو. اللہ آپ کو مدینے لے جائیں. دیکھیے کہ اس حجرے میں حضور آرام فرما ہے. وہ حجرہ مومنوں کی ماں کا ہے. مومنوں کی ماں کا ہے. صرف مومنوں کی ماں کا ہے. اور ماں کا نام کیا ہے؟ نام لے لو یار. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی ماں کی بات کرتا ہوں. اس ماں کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر. ماں کی شان میں ایک شعر سنا دوں. تسی کیوں نہیں بولے 200 دیکھ جب کر گئے. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا. مقدر با تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا.
آمنہ مجھے دے، کیا کرنا ہے؟ غسل کراتی ہوں، لے. کہا آمنہ اتنی کون سی جلدی تھی، مجھے بتاتی میں غسل دے دی تھی مجھ سے پہلے، تو نے تو دے دیا. فرمایا میں نے تو نہیں دیا. فرمایا میں نے تو نہیں دیا. کہا کس نے دیا ہے؟ فرمایا جس نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو اللہ بھیجتا ہے، انگریز نہیں. میں نے چاہتا تھوڑی نماز ہے کہ نہیں، اس سے اور میرے پاس کوئی اتنا سٹور ہے نہیں کہ میں بیٹھ کر پڑھوں. اللہ نبی کو اللہ بھیجتا ہے، اور جس کو اللہ بھیجتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. دیکھو میرے نبی کو آج تک میرے نبی کے حسن پر کس نے اعتراض ہے؟ ہم نبی کے ماننے والے کہتے ہیں حضور بڑے خوبصورت تھے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ. کہا جی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تم مانتے ہو اپنے محبوب کو تو وہ بڑا خوبصورت تھا. میں نے کہا جس کو تم مانتے ہو. کہا مانتے ضرور ہیں پر خوبصورتی کی بات نہ کرو. مالی دروات نات کی تھی جو مر جائے میں ادھر کھڑوتی ہیں کہ میرا قصور نہیں، میری ایک بیٹری بن جائے. ایک دن تو بات میرے بابو جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ پوچھتے بھی تھے، خوشبو سونگتے پہنچ جاتے تھے. کہا جی ہمارے بھی نہیں پوچھتے تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بلکہ فرق یہ ہے کہ تمہارے خوشبو سونگ کے پہنچ جاتے تھے. آمنہ سرما دے اس کی آنکھوں میں ڈال دوں. دیکھا تو سرما پہ گیا. آمنہ سارے کام تو نے کر دی. میں نے تو نہیں ڈالا. کس نے ڈالا ہے؟ جس نے بھیجا ہے. ہمارے بزرگ ہیں مولانا سلیمان طارق صاحب، بڑے اچھے خطیب تھے پنجابی میں، جو بزرگ جانتے ہیں. وہ بڑے پیارے انداز میں شعر پڑھتے تھے. اب میں بڑا دیانتدار مولوی ہوں، بات کسی کی ہو تو ان کا حوالہ دیتا ہوں. یہ کیسے ہو کہ شعر ان کا ہو سو اپنے لگاؤں. جن کا شعر ہے سروی کوئی حصہ بنا تو 100 روپیہ لینا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح تو ہندی ہو. جب میں نے کہا میری جاری ہے ایسا نہیں ہے. سامنے دے رہے تھے یہ بڑی اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اللہ اس کو مدینے نہیں جائے، مدینے ضرور جانا. اللہ آپ کو مکے لے جائے. یار انہوں نے بھی تو آنو بھی انہوں نے مکے مدینے کا شیر یاد آگے دیکھے تو ہی دی برکت. مکے تے مدینے دا اللہ سب تو نہیں گیا اگر آپ چاہتے ہیں تو بس کریں. اس قوم کے منہ سے نہیں نکلے تھکے نہیں تھکے تو مجھے کیسے یقین آئے گا. مکے تے مدینے دا رب صبر کرا دے. مکے تے مدینے دا دیکھو تو جس آپ یقین جانو کہ پہاڑا میں نام لے تو مشہور یاد آ گیا تو اپنے کا ثواب ہے. مکے تے مدینے سرما پہن کے آئے. مولانا شعر پڑھتے تھے کہ محبوب اپنے دیا کھیلر محبوب اپنے دیا کھیلر تیرا آپ ہی سرما پایا. جس نو بھی تکیا نال محبت اور نس کے قدمی آیا.
ناف کٹی ہوئی مختون پیدا ہوئے. میں نے کہا یا اللہ یہ سارے کام تو نہیں تو کر دی, مختون پیدا ہوئے, خطرہ بھی کر گئے. اللہ کہتے ہیں میرا نبی بڑا حیادار ہے. اگر خطرہ نہ کیا جاتا تو میرے محبوب کی کوئی سطر کھولتا خطرہ کرنے کے لیے, میں یہ برداشت نہیں کرتا. یہ بڑا حیادار ہے, اس نے ایسے حیا کے دریا چلانے ہیں. کتنا حیادار ہوگا اگر اس کی حیا والی نگاہیں عثمان پر پڑ جائیں گی تو عرش کی ملائکہ بھی عثمان کے حیا پہ رشک کرے گی. میں کہتی ہوں میں نے دیکھا کہ حضور نے سر رکھا سجدے میں, پہلے دن ہی محبوبہ پہلے دن سجدہ کیوں کیتا ہے. میں اپنے میلاد کا مقصد سمجھا رہا ہوں. پہلے دن کیا کیا, کس کو کس کو, آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی, سجدہ کس کو. اگر پنجابی کہنے کی اجازت دے ہو, حضرت میرا نبی ویسے ہی بڑا سجدہ ہے. آمناتی کو دے چوے بڑا سجدہ ہے, علیمہ دی ڈاچی تے ہوئے بڑا سجدہ ہے, علیمہ دی کلی وچ ہوئے بڑا سجدہ ہے, علیمہ دیاں بکریاں چلاوے بڑا سجدہ ہے, غارِ ہیرا وچ ہوئے بڑا سجدہ ہے, خدیجہ دے کمبل وچ ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, حرم دے اندر ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, صدیق دی گود وچ ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, ام معبد دی کلی وچ ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, قبا دے مقام تے ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, میرا محمد منبر تے ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, مصلی تے ہوئے پھر بھی سجدہ ہے, بدر وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, احد وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, خیبر وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, بجلی آوے یا نہ آوے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, اندھیرے وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, روشنی وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, میرا محمد خلوت وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, جلوت وچ ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, فرش تے ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, عرش تے ہوئے پھر بھی بڑا سجدہ ہے, میرا نبی دلہا بن کے صدیق دے بوئے تے جاوے پھر بھی بڑا سجدہ ہے. میرا محمد بڑا سجدہ ہے. خدا را توجہ, اگر آواز پہنچ رہی ہے تو جاری رکھنا انشاءاللہ. یہ چلے گا یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر آمد دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا, ایک جڑا زندگی دے اعتبار کرے دوسرا جڑا بجلی دے اعتبار کرے. زندگی کا پتہ ہے اللہ نے ایمان کا بھی بجلی ہمیں عطا کی ہے, اس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ویسے میرا دل کرتا میں اندھیرے تو فائدہ اٹھاواں, لیکن ساڈا مذہب اندھیرے والا نہیں. میں نے اپنا مسئلہ بڑے انداز میں بیان کر دیا ہے. میرا نبی فرش تے ہوئے بڑا سجدہ ہے, عرش تے ہوئے بڑا سجدہ ہے. اللہ دی قسمیں سجدہ تے ہر حالت دے اندر ہے, پر میرا نبی جو سجدے سجدہ ہے, میرے نبی کا حسن جو سجدے میں تھا. حضور نے کیا سجدہ, پھر سر اٹھایا, یوں بیٹھ گئے, یوں دیکھا. اب میں سوچ میں پڑ گیا یہاں سیرت کی کتاب پڑھ کر, سجدہ حضور نے کر دیا, یوں کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی مغالطے نکالنے کے لیے آیا تھا, مغالطے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا. اگر حضور سجدہ کرتے اور یوں نہ کرتے, معاذ اللہ یہ لات کے پجاری کہتے ہیں لات کو کیا ہے, منات کے پجاری کہتے ہیں منات کو کیا ہے, بد کے پجاری کہتے ہیں بد کو کیا ہے, یبوس کے پجاری کہتے ہیں یبوس کو کیا ہے, شجر کے پجاری کہتے ہیں شجر کو کیا ہے. ایسے بات نہیں کریں, چلو کہہ دیتے ہیں. قبر کے پجاری کہتے ہیں قبر کو کیا ہے, پیروں کے پجاری کہتے ہیں پیروں کو کیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا میں سب کی نفی کروں گا, کسی کو نہیں کیا. کس کو کیا ہے سجدہ؟ کس کو؟ زور سے کہہ دو, یہ زمین کس کی آگے جھکے؟ اللہ جو تیرا نام لے اٹھنے سے پہلے سب کے گناہ معاف کر.
پیر ساڈا کدے اڑ جائے گر نہ جائیے کیویں جاؤں گے؟ حضور نے فرمایا محمد کی محفل میں بیٹھنے والے کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتے. میں کسی کو اندھیرے میں رکھتا ہی نہیں. آقا پھر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا لاٹھی دو مجھے. ساتھ روایت میں کوڑا دو. حضور نے یوں ہاتھ لگایا اس سے نور نکلنا شروع ہو. اب نور نکلا. ایک صحابی آگے پوچھا دوسرا پیچھے جا رہا ہے. آگے ایک عجیب واقعہ ہو گیا. ایک کا گھر ادھر تھا اور دوسرے کا. اس نے کہا یہ ایک اندھیرے میں رہے گا. میں جیسے حضور کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے حضور کے صحابہ بھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. کہا آپ نے لاٹھی مجھے دے. کیوں لگائی؟ اس میں سے بھی نور نکلا. یہ کمال ہے. نور میں سے حضور نکلا تو کمال نہیں ہے. حضور میں سے نور نکلا تو کمال ہے. حضور میں سے نور نکلا. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ حضور میں سے نور نکلا. اب میں کہتی ہیں میرا گھر روشن، آنگن روشن، گلی روشن. میں نے گھر بیٹھ کے شام کے محل چمکتے ہوئے دیکھ لیے. اور پھر ہزاروں میل کے فاصلے پر کچھ مولائی بیٹھے تھے، آگ جلائی بیٹھے تھے، رونق لگائی بیٹھے. پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ ساڈا رب ہے کیونکہ آگے آپ کو مشکل کشا کہتا ہے. میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو مشکل کشا کہتے تھے، رونق لگاتے تھے اور 1000 سال سے چیلنج تھا کہ یہ بھی مجھے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو دنیا پہ پہلا سانس تو لینے دو. پہلا سانس تو لینے دو. میں دیکھتا ہوں کیسے جلتی ہے. اب حضور نے آمنہ کی گود میں یوں سانس دیا. آگے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں آگے، بعض لوگ صرف ایک دن کہتے ہیں آگے. حضور خوشبو میں پھیل اور اتنی خوشبو کبھی دنیا کی نہیں تھی.